Hello and welcome all of you. Today we are going to deal with the chapter 3rd of political science, class ninth, that is constitutional design. तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे what is constitution. Constitution is a body of rules or laws that are fundamental in the governance of a state, country or even an organization. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये एक सेट होता है रूल्स का. इट इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय people living together in a country. It is the supreme law that determines the relationship among people in a territory and also relationship between the people and the government. तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. कॉन्स्टिट्यूशन या जिसे हम दस्तूर या आइन के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं. जिन रूल्स और रेगुलेशंस की बिना पर किसी भी रियासत, ममलिकत, हुकूमत या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक निज़ाम चलाया जाता है. तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है. जब कोई भी इंसान, कोई भी शख्स, कोई भी इंडिविजुअल जब एक सोसाइटी में रहता है, एक स्टेट में रहता है, उसकी एक रिलेशनशिप होती है स्टेट के साथ या गवर्नमेंट के साथ. गवर्नमेंट इज़ द एजेंट ऑफ द स्टेट. और दूसरी उसकी रिलेशनशिप होती है जो बाकी इंडिविजुअल्स होते हैं, फेलो इंडिविजुअल्स जिन्हें हम कह सकते हैं, जो बाकी सिटीजन्स होते हैं. तो इसमें जितने भी चीज़ें आती हैं, चाहे राइट्स होंगे, चाहे ड्यूटीज़ होंगी, चाहे लिबर्टी का मसला आता है, या जितनी भी चीज़ें हैं, तो दे आर गवर्नड बाय दिस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम राइट्स की बात करते हैं, राइट्स एमिनेट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट. तो जब लिबर्टी की बात हम करते हैं, एक इंडिविजुअल की लिबर्टी किस हद तक है, तो किस हद तक वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सकता है, किस हद तक वो अपनी लिबर्टी के दायरे में रहकर जो अपना सेल्फ है, जो अपने आप को वो किस तरह ढालता है, दैट इज़ गवर्नड बाय द स्टेट. क्योंकि ही कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स टू इन्फ्रिंज अपॉन द इंडिविजुअल लिबर्टी ऑफ अदर सिटीजन्स या बाकी जो लोग होते हैं. तो इस तरह दो किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं एक स्टेट में, विच इज़ रन बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन. एक होती है रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द इंडिविजुअल, और दूसरी रिलेशनशिप होती है रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड जो बाकी इंडिविजुअल्स या सोसाइटी होती है. तो दोनों रिलेशनशिप्स की बिना पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ते हैं, जिनमें लिबर्टी है, इक्वलिटी है, राइट्स हैं, या सॉवरेनिटी है, अथॉरिटी है. तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद दीज टू कॉन्सेप्ट्स. तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन से? इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एमंग द पीपल. तो लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग भरोसा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे. उनको लगता है वी आर सेफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जनरली प्रोवाइड्स, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो रिटन होते हैं, तो उनमें राइट्स होते हैं लोगों को, कुछ हुकूक मिले हुए होते हैं लोगों को. तो दे फील ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी. उनको लगता है दैट दे आर अश्योर्ड, उनको कुछ हुकूक मिले हैं. इस तरह उनमें एक कॉन्फिडेंस आती है. एट द सेम टाइम उनमें एक सिक्योरिटी आती है. दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट ओनली अ डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स a ruling class towards कि कैसे हुकूमत का निज़ाम चलाना है, कैसा सियासी निज़ाम होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम जो लोग होते हैं, दे आल्सो फील दैट दे हैव ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, दैट इज़ इट स्पेसिफाइज द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट.
گورنمنٹ کے جو پاورس ہیں. دیٹ از وائی وی سے دیٹ کانسٹیٹیوشن از اے ڈاکیومنٹ دیٹ is fundamental in the governance of a state within the framework of legislature, executive and judiciary. تو اس طرح جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے یہ گورنمنٹ کو پورا ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ گورنمنٹ کہاں کس طرح کام کر سکتی ہے, کیسے کام کرنا چاہیے ود ان دا باؤنڈریز آف دا کانسٹیٹیوشن, ود ان دا رولز آف دا کانسٹیٹیوشن. So that is why it specifies the powers of the government. تو اگر گورنمنٹ کہیں پہ رولز کو وائلیٹ کرتی ہے, اٹ لمٹس دا پاورس آف دا گورنمنٹ. اٹ پرووائڈس اے سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنسز جو ڈفرینٹ کنٹریز میں ڈفرینٹ طریقے سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے. چیکس اینڈ بیلنسز جہاں پہ بھی گورنمنٹ ٹریس پاس کرتی ہے کانسٹیٹیوشن کو, تو امیجیٹلی دیر آر ریمیڈیل measures that are provided by the constitution. تو this is very important, it limits the powers of the government. یعنی جو گورنمنٹ کے پاس پاورس ہوتے ہیں ان کو لمٹ کرتا ہے یہ کانسٹیٹیوشن. That is why there have been struggles across the world for the supremacy of constitution یا constitution کے لیے یا constitutional system کے لیے یا ایک ایسے سسٹم کے لیے which is run on the basis of rules and regulations. جیسے آپ یہ اسکرین پہ امیج دیکھ رہے ہیں, اٹ از فرام ساؤتھ افریقہ وچ ہیز گون تھرو اے لانگ ہسٹری آف, وہاں پہ ایک سسٹم تھا ریشیل ڈسکرمنیشن کا یا سیگریگیشن آف پیپل, جسے ہم کہتے ہیں اپارٹائڈ. تو وہاں پہ جو بلیکس تھے یا کلرڈ لوگ تھے یا ایشینز, they were separated, they were segregated from the mainstream merely on the basis of color of their skin. تو اس طرح you can see such images. یہ these were prevalent mostly between 1948 up to 1994 جب ایک نیا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا گیا. تو یو سی اندر امیج وائٹ ایریا جو ہے یہاں پہ انٹری نہیں ہے بلیکس کو. اسی طرح یو ول سی اے نمبر آف تھنگس, یو ول سی اے نمبر آف امیجز جو اس بات کو ریفلیکٹ کرتے ہیں دیٹ ساؤتھ افریقہ میں ایک ریشیل ڈسکرمنیشن کا سسٹم تھا. دیر واز اے سسٹم آف سیگریگیشن. تو واٹ واز دس اپارٹائڈ؟ اپارٹائڈ افریقن میں ہم بولتے ہیں اپارٹنیس, یعنی لوگوں کو علیحدہ کرنا. اپارٹنیس یعنی لوگوں کو علیحدہ کرنا آن دا بیسز آف کلر آف دیئر اسکن. تو جو یہ اپارٹائڈ تھا, اٹ واز اے ویری ویری کرویل ایک سسٹم تھا, ایک بہت ظالمانہ نظام تھا جو ساؤتھ افریقہ میں بہت دہائیوں تک چلتا رہا. انفیکٹ جو لینڈ لاز وہاں آئے 1913 میں انفیکٹ, تو وہاں سے اس کا ہم اوریجن ٹریس کرتے ہیں, یا اس سے پہلے بھی 17th 18th سینچری میں انفیکٹ جو یورپین وہاں پہ گئے, جیسے انڈیا میں بھی آئے. تو ان لائک انڈیا, ساؤتھ افریقہ میں جو یورپینز تھے, مینی پیپل سیٹلڈ دیئر, انہوں نے وہاں رہائش اختیار کی. تو آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں پہ ایک سیاسی نظام میں ڈومیننس حاصل کی. تو انہوں نے لوگوں کو سیگریگیٹ کرنا شروع کیا آن دا بیسز آف کلر آف دیئر اسکن. تو سب سے سپیریئر تھے وائٹس, تو کیونکہ دے ویر دا رولنگ ایلیٹ, they were the people who were in the position of the power corridors. تو ان کے پاس پاور تھا, تو انہوں نے اپنا ایک ڈومیننٹ سسٹم وہاں پہ رائج کیا. انہوں نے ڈسکرمنیٹ کرنا شروع کیا. جو لوکل بلیکس تھے یا افریقن بلیکس جو تھے, ان کو سیگریگیٹ کرنا شروع کیا, جیسے آپ نے ان امیجز میں دیکھا. they were banned to go to churches, even worship کرنے کے لیے بھی they were not allowed.
تو اسی طرح اسکولز میں، لائبریریز میں، ہوٹلز میں، سنیما ہالز میں دے ور ناٹ الاؤڈ جہاں پہ وائٹس کی انٹری تھی. اگر ان کو کہیں پہ لیبر کا کام ہوتا تھا کسی ایریا میں، دے نیڈڈ پرمٹ، ان کے پاس ایک پرمٹ ہونا چاہیے تھا. ادروائز دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو انٹر وائٹ ایریاز. تو جو کلرڈز تھے دے ور مکسڈ ریس، یعنی جو وائٹس اور بلیکس تھے. تو اسی طرح ایشینز تھے، دے ور آلسو ڈسکریمنیٹڈ. آل دیز 3 categories ور سیگریگیٹڈ، ڈسکریمنیٹڈ. تو سب سے جو سپیریئر کوالٹی تھی، دیز ور دا وائٹ پیپل. تو اس ریشیل ڈسکریمنیشن یا اپارٹائڈ کی پیک اس وقت ہوئی جب 1948 میں مکسڈ میریج ایکٹ پاس ہوا، جس کی روح سے وائٹس اینڈ بلیکس دے ور ناٹ الاؤڈ ٹو میری. ان کو شادی کرنے کی اجازت بھی نہیں ملی آپس میں. تو اس کے بعد وہاں پہ انٹری ہوتی ہے نیلسن منڈیلا کی، ہو لیڈ دا افریقن نیشنل کانگریس. تو ایونچولی ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا ساؤتھ افریقہ. 1994 میں ہی بیکیم دا پریزیڈنٹ آف دا South Africa up to 1999. He also served as the president of the African National Congress between 1991 to 1997. تو نیلسن منڈیلا کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے. نیلسن منڈیلا از دا اینٹی اپارٹائڈ ریولیوشنری لیڈر آف ساؤتھ افریقہ, who eventually became the first black president of the South Africa and also a Nobel laureate. تو ان کو نوبل پرائز بھی ملا نیلسن منڈیلا کو. ان کی ایک لانگ ہسٹری ہے, لانگ اسٹرگل. ہی واز آلسو جیلڈ, ہی واز ان کو جیل بھی جانا پڑا فار ٹریزن. تو 26 years انہوں نے جیل میں کاٹے, which also includes his jail in Robben Island, جس کی بہت ہی انفیمس جیل ہے وہ, جہاں پہ لوگوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا. وہاں پہ بھی ان کو جیل میں رہنا پڑا فار دس اسٹرگل اگینسٹ اپارٹائڈ, جو ایک ریشیل ڈسکرمنیشن وہاں پہ ایک سسٹم چل رہا تھا. تو اس سے ہم کہتے ہیں ہی از دا ہیرو آف دا اپارٹائڈ اسٹرگل. تو ایونچولی ہی سکسیڈڈ. تو انہوں نے 1952 میں ڈیفینس کیمپین کو لیڈ کیا. اس کے بعد 1955 میں انہوں نے کانگریس آف پیپل جیسی کیمپینز جب انہوں نے لیڈ کی, تو ان کا ایک نام بن گیا, ان کی ایک فیم بن گئی ورلڈ اوور. انہوں نے آواز اٹھائی اس اپارٹائڈ کے خلاف. تو باقی دنیا سے بھی پھر آواز اٹھنا شروع ہو گئی. جو انڈینز وہاں پہ تھے انہوں نے بھی آواز اٹھائی. جو لوکل افریقن نیشنل تھے جن کے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن تھی, تو انہوں نے بھی آواز اٹھائی. تو افریقن نیشنل کانگریس نے لیڈ کیا. تو فائنلی جو FW ڈی کلرک تھے, پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ, ہی ہیز ٹو گیو ان, ان کو ہی ہیڈ ٹو گیو ان, ان کو ماننا پڑا. تو فائنلی ایک ریکنسلیشن ہوئی بٹوین نیلسن منڈیلا. ہی واز فریڈ فرام دا جیل, ان کو رہائی ملی. تو پھر 1994 میں ایک ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن بنا ساؤتھ افریقہ کا, جس کی روح سے نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ بن گئے. اینڈ ہی سروڈ ایز دا پریزیڈنٹ آف دا ساؤتھ افریقہ, فرسٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ بٹوین 1994 to 1999. تو بنیادی مقصد کیا ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیزائن جو ہے, ہمیں سمجھنا ہے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو کیسے رول کرنا ہے, گورنمنٹ کا نظام کیسے چلانا ہے, ایک سیاسی نظام کیسے چلانا ہے, الیکشنز کا نظام کیسے ہوگا, گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورس ہیں, کون سے فنکشنز ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو لمٹ دا پاورس آف دا گورنمنٹ. وہ بھی امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ کے جو پاورس ہیں, گورنمنٹ کو کہیں پہ ٹریس پاس نہیں کرنا ہے. گورنمنٹ از سپوزڈ ٹو گیٹ الیکٹڈ ایز پرسکرائبڈ ان دا کانسٹیٹیوشن. ایٹ دا سیم ٹائم دے آر سپوزڈ ٹو رن دا ایڈمنسٹریشن اور دا گورنمنٹ, جیسے کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہوتا ہے.
تو اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کے ایکشنز ہیں، جو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو بھی ریگولیٹ کرتی ہے. جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، لوگوں کو رائٹس بھی دیتا ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر سپوز ٹو ایکسرسائز دیئر رائٹس، دیئر لبرٹی، دیئر فریڈم ود ان دا فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن. تو ساتھ ہی کچھ ڈیوٹیز بھی ہوتی ہیں بہت ساری کانسٹیٹیوشنز میں، جیسے انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے فنڈامنٹل ڈیوٹیز وچ وائر انکارپوریٹڈ انڈر آرٹیکل 51A recommended by the Sovereign Singh Committee, although they were not part of the original constitution. تو اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو ملتے ہیں تھرو دس باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز، جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. تو کانسٹیٹیوشن صرف ایک اسٹیٹ کے لیے یا ایک کنٹری کے لیے ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک آرگنائزیشن میں بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جس سے ایک آرگنائزیشن کو ہم ریگولیٹ کرتے ہیں یا ایک آرگنائزیشن کو ہم چلاتے ہیں. تو اس میں پھر دو اسٹرگلز ہیں. ایک ساؤتھ افریقہ کی اسٹرگل ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کس طرح لوگوں نے اسٹرگل کی اور اس اسٹرگل کو کس طرح نیلسن منڈیلا نے لیڈ کیا، تو ان کو پھر کامیابی ملی. تو اس کے بعد جو انڈین اسٹرگل تھی اگینسٹ برٹش، تو اس کا اور اس کا یہ دو ٹیلز ہم کہہ سکتے ہیں اس چیپٹر میں ہیں. تو ان کو پڑھنا ہے اور پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، کانسٹیٹیوشن کیوں امپارٹنٹ ہے. کیوں جب 1994 میں کانسٹیٹیوشن بنا ساؤتھ افریقہ میں، تو دے گاٹ رائٹس. جو پریزنٹ ساؤتھ افریقن کانسٹیٹیوشن ہے تو اس میں جو بلیکس ہیں دے ہیو ایکول رائٹس. جو وہاں پہ اپارٹائڈ تھا ان لاز کو ریپیل کیا گیا امیجیٹلی جب وہ ریکنسلیشن ہوئی بٹوین نیلسن منڈیلا، جو وہاں پہ گورنمنٹ تھی دیٹ ٹائم. تو اسی طرح جب انڈین کانسٹیٹیوشن بنا وچ کیم ان فورس آن 26 جنوری 1950، تو اس میں پھر سارے لوگوں کو رائٹس ملے، ووٹنگ رائٹس بھی ملے. ساؤتھ افریقہ میں ووٹنگ رائٹس نہیں تھے بلیکس کو یا کلرڈ پیپل کو. تو جب کانسٹیٹیوشن بنا تو سبوں کو رائٹس ملے. اسی طرح انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی سب لوگوں کو ایکول رائٹس ملے. تو یہ دو ٹیلز اس لیے ہیں اس چیپٹر میں، سو دیٹ وی کوڈ انڈرسٹینڈ دا نیسیسٹی آف اے کانسٹیٹیوشنل ڈاکیومنٹ. ایک کانسٹیٹیوشن ضروری کیوں ہوتا ہے، ایک باڈی آف رولز اینڈ ریگولیشنز کیوں ضروری ہوتا ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. تو وی ول کنٹینیو